اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آپ نے یہ سبق پڑھا، اب آگے دیکھیے، آپ نے پڑھا مخرج کی شروع میں دو قسمیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ شروع میں اس لیے کہا گیا، اب آگے مخرج محقق، مخرج مقدر دونوں کی دو قسمیں ہیں، چاہے مخرج محقق ہو چاہے مخرج مقدر ہو۔ مخرج محقق اس کی بھی دو قسمیں، مخرج مقدر اس کی بھی دو قسمیں، دونوں کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مخرج محقق، مخرج مقدر دونوں کی دو قسمیں ہیں، مخارج کلی، مخارج جزوی، مخارج کلی، مخارج جزوی، ٹھیک ہے۔ مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج ہیں جن میں چند چھوٹے چھوٹے مخرج ہوں۔ مخارج کلی ایسے بڑے بڑے مخارج کہ جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکلتے ہوں، وہ مخارج کلی ہے۔ اور مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخرج جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں۔ چلیے اب کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، کتاب کے اندر کلی اور جزوی کو سمجھتے ہیں۔ تو مخرج کی شروع میں دو قسمیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق آپ کو معلوم ہو گیا کیا ہے اور کون کون سے ہیں، اور مخرج مقدر بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہے اور کون کون سے ہیں۔ مخرج محقق تین ہے، حلق، زبان، ہونٹ، اور مخرج مقدر دو، جوف اور خیشوم۔ اب آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مخرج محقق اور مخرج مقدر دونوں کی دو قسمیں ہیں، مخارج کلی، مخارج جزوی، ٹھیک ہے۔ مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج ہیں جن میں چند چھوٹے چھوٹے مخرج ہوں۔ ایسے مخرج پانچ ہیں، حلق، زبان، ہونٹ، جوف، خیشوم، یہ پانچ ہیں۔ تین مخرج محقق اور دو مخرج مقدر۔ تو حلق، زبان، ہونٹ، جوف، خیشوم میں مخرج محقق کون سے ہیں؟ حلق، زبان، ہونٹ، شروع کے تین۔ اور مخرج مقدر کون سے؟ جوف، خیشوم، ٹھیک ہے۔ دونوں کی تعریف ذہن میں رہنی چاہیے، مخرج محقق کی بھی اور مخرج مقدر کی بھی۔ جب دونوں کی تعریف ذہن میں ہوگی تو آگے کا بیان بھی سمجھ میں ہوگا۔ مخرج محقق کیا پڑھا اوپر آپ نے؟ دیکھیے، مخرج محقق حلق، زبان اور دونوں ہونٹوں کے اس متعین جز کا نام ہے جس پر حرف کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ اور مخرج مقدر وہ ہے جس میں حرف کی آواز کسی متعین جگہ پر ٹھہرتی ہوئی محسوس نہ ہو۔ حلق یہ متعین مخرج ہے، زبان، ہونٹ، ٹھیک ہے۔ اور جوف، خیشوم یہ بھی متعین مخرج ہے، لیکن اس مخرج پر حرف کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی۔ کیسے، اس کو سمجھیں گے آپ۔ مخرج محقق اور مقدر دونوں کی دو قسمیں، مخارج کلی، مخارج جزوی، ٹھیک ہے۔ مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج ہیں جن میں چند چھوٹے چھوٹے مخرج ہوں۔ ایسے مخرج پانچ ہیں، حلق، زبان، ہونٹ، جوف، خیشوم۔ مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخرج ہیں جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں۔ حلق ایک بڑا مخرج ہے، زبان ایک بڑا مخرج ہے، ہونٹ ایک بڑا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، حلق ایک مخرج ہے بڑا، اس میں سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکل رہے ہیں۔ حلق پورا ایک مخرج ہے۔ اب دیکھیں، اس میں سے حمزہ ہا کا مخرج الگ ہے، اور عین ہا کا مخرج الگ ہے، غین خا کا مخرج الگ ہے۔ تو حمزہ ہا کا الگ ہے، عین ہا کا الگ ہے، غین خا کا الگ ہے۔ حمزہ ہا کا مخرج کیا پڑھا آپ نے؟ اقصی حلق۔ اور عین ہا کا مخرج کیا پڑھا؟ وسط حلق۔ غین خا کا مخرج کیا پڑھا؟ ادنی حلق۔ تو تین الگ الگ مخرج ہو گئے، چھوٹے چھوٹے مخرج ہو گئے۔ حلق پورا ایک مخرج ہے، بڑا مخرج ہے، اور اس بڑے مخرج میں تین چھوٹے چھوٹے مخرج ہو گئے، کون کون سے؟ اقصی حلق، ادنی حلق اور وسط حلق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زبان یہ ایک بڑا مخرج ہے۔ زبان کے اندر چند بڑے بڑے مخرج ہیں، 10 مخرج ہیں، وہ آگے پڑھیں گے آپ۔ تا، دال، تا کا مخرج زبان کی نوک ثناء الیہ کی جڑ، سا کا مخرج زبان کی نوک ثناء الیہ کی جڑ،
ٹھیک ہے، نہیں تا کا مخرج، دال کا مخرج، طا کا مخرج، تینوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ، سا دال ذا ضا زبان کی نوک ثناء علیہ کا کنارہ، یعنی جن کا تعلق زبان سے ہے وہ زبان سے نکلیں گے. تو یہ مخرج چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی تا دال کا مخرج الگ، سا دال کا مخرج الگ، زا سین کا مخرج الگ، ٹھیک ہے، لیکن نکل رہے ہیں سب زبان سے. تو زبان ایک بڑا مخرج ہے، اس ایک بڑے مخرج سے یہ چھوٹے چھوٹے مخرج نکل رہے ہیں. اسی طرح سے ہونٹ ایک بڑا مخرج ہے، ہونٹ سے چند چھوٹے مخرج نکل رہے ہیں. بھائی ہونٹ سے کیا نکلتا ہے؟ ہونٹ سے با بھی نکلتا ہے، ہونٹ سے فا بھی نکلتا ہے، ہونٹ سے واو بھی نکلتا ہے. تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکلتے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اسی طرح سے جوف خیشوم، جوف ایک بڑا مخرج ہے، اس میں سے الف کا مخرج نکلے گا، واو کا مخرج نکلے گا اور یا مدہ کا مخرج نکلے گا. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اگرچہ آپ نے اصول تجوید حصہ اول کے اندر الف مدہ حروف مدہ کا مخرج ایک ہی پڑھا ہے، لیکن اصل میں ان کا مخرج بھی الگ الگ ہی ہے، وہ آپ آگے آ کے پڑھ لیں گے. لیکن فی الحال ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ جوف ایک بڑا مخرج ہے، اس میں سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج. اسی طرح سے خیشوم. بہرحال مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج ہیں جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکلتے ہوں. ایسے مخرج 5 ہیں: حلق، زبان، ہونٹ، جوف، خیشوم. آگے مخارج جزوی. مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخرج ہیں جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں. مخارج کلی آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ ایسے بڑے بڑے مخرج جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکلتے ہوں. اب مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخرج جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہیں. اب جیسے مثلا تا دال طا، تا دال طا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ. زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ یہ ایک مخرج ہوا، ٹھیک ہے. تو اس ایک مخرج سے کتنے حروف نکلے؟ تا دال طا. تا کا مخرج وہی، دال کا مخرج وہی اور طا کا مخرج وہی، ٹھیک ہے. زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ، تینوں کا مخرج ایک. اور اسی طرح سے سا زال ضا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک ثناء علیہ کا کنارہ، ایک مخرج ہے. اب اس سے 3 حروف نکلے، سا زال ضا. تو مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخرج جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں. اقصی حلق ایک مخرج ہے، 2 حرف نکل رہے ہیں، حمزہ ہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مخارج کلی پھر سمجھیے، مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکلتے ہوں. مخارج کلی بڑے بڑے مخرج سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکل رہے ہیں. اور مخارج جزوی چھوٹے مخرج جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہیں. جو مخارج کلی بڑے مخارج سے جو چھوٹے مخرج نکلے ہیں، ان چھوٹے مخرج سے جو حروف نکل رہے ہیں ایک سے زیادہ، وہ مخارج جزوی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا اچھی طرح سے؟ تو یہ ہے مخارج جزوی. اچھا، مخارج جزوی کی تعداد میں قاریوں کا اختلاف ہے اور اس میں 3 قول ہیں. اصول التجوید حصہ اول کے اندر آپ نے پڑھا کہ مخارج صحیح قول کے موافق، آپ نے وہاں ایک لفظ پڑھا کہ صحیح قول کے موافق مخارج 17 ہیں، کل حروف 29 ہیں اور 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق مخرج 17 ہیں. یہ آپ نے پڑھا. وہاں صحیح قول کے موافق اس لیے پڑھا کہ اس میں اختلاف ہے، وہ یہاں آپ کے سامنے ہے. اختلاف قاریوں کا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے وہ بھی آپ کو آگے پتہ لگ جائے گا کہ جس نے ایک مخرج کم کیا اس نے الف کا مخرج نکال دیا، اور کسی نے لام کا مخرج اور را کا مخرج ایک کر دیا. تو اس طرح سے یعنی اختلاف ویسا ہی چھوٹا سا اختلاف ہے، کوئی بھاری ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس میں الجھا جائے. الجھنے والا اختلاف نہیں ہے یہ. بس یہ ہے کہ کسی ایک قاری نے اس کو سمجھا کہ لام، را اور نون ان کا مخرج یہ چونکہ زبان سے نکلتے ہیں تو ان کا مخرج ایک ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے بس یہ.
تو یہاں پر وہی بتلایا گیا ہے کہ مخارج جزوی کی تعداد میں قاریوں کا اختلاف ہے، اور اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول 17، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ خلیل ابن احمد کا مذہب ہے، یہی پسندیدہ ہے۔ یہ چونکہ پسندیدہ ہے اس لیے اصول التجوید حصہ اول کے اندر اس کو بیان کیا، اور یہی مشہور بھی ہے کہ مخرج 17 ہیں۔ نمبر 2 16، یہ سیبوئے کا مخرج ہے، ایک امام ہے قاری ہے سیبوئے، یہ ان کا مذہب ہے، یہ 16 ہے، یہ 16 کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے 14، یہ فرا کا مذہب ہے، یہ چھوٹا سا اختلاف ہے۔ کل حروف 29 ہے، اور 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق 17 مخرج ہے۔ دیکھیے وہی بات یہاں بھی ریپیٹ کر دی جو اصول التجوید حصہ اول کے اندر، چونکہ وہ پسندیدہ مذہب ہے تو اس لیے اس کو یہاں ریپیٹ کیا۔ اچھا، پہلا نمبر 1 جو دہن یعنی منہ کا خلا، اس سے الف واو مدہ یا مدہ نکلتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو مدہ ہوائیہ جوفیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اصول التجوید حصہ اول کے اندر آپ پڑھ کر آئے، وہاں صرف حروف کے مخارج بتائے گئے، لیکن یہاں ساتھ ساتھ ان کے نام بھی بتائے جائیں گے کہ یہ جو حروف ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ اب جیسے پہلا ہے جو دہن یعنی منہ کا خلا، اس سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ الف مدہ واو مدہ یا مدہ، یہ 3 حروف نکلتے ہیں۔ لہذا یہ ان کا نام کیا ہے؟ نام بھی صاف ساتھ میں بتا دیا کہ ان حرفوں کو مدہ ہوائیہ جوفیہ کہتے ہیں۔ کتنے نام ہو گئے؟ 3، مدہ ہوائیہ جوفیہ۔ اچھا، مدہ کیوں کہتے ہیں؟ جوفیہ ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے لیے الگ سے بیان آگے آنے والا ہے۔ حروف کے بیان ختم ہونے کے بعد جو مخارج کا بیان ختم ہوگا تو اس کے بعد الگ سے ان حروف کو، یعنی جو نام ان کو دیے گئے ہیں، جو القاب ان کو دیے گئے ہیں، ان کو کیوں کہتے ہیں؟ مدہ ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ الگ سے وہاں بیان قائم کر کے وہاں اس کو سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہ مدہ کیوں کہتے ہیں، ہوائیہ کیوں کہتے ہیں، جوفیہ کیوں کہتے ہیں، یہاں اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈالتے ہوئے جہاں اس کا بیان آ گیا وہاں سمجھیں گے، چونکہ جہاں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو بس وہاں اتنا ہی سمجھے، زیادہ دماغ پر زور اگر ڈالیں گے تو الجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال پہلا مخرج جو دہن یعنی منہ کا خلا، اس سے الف واو مدہ یا مدہ نکلتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو مدہ ہوائیہ جوفیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، اس سے حمزہ ہاں نکلتے ہیں۔ یہ سب آپ کو یاد بھی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں اور اچھی طرح سے یاد ہے آپ کو۔ نمبر 3 وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین ہاں نکلتے ہیں۔ نمبر 4 ادنائے حلق، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین خاء نکلتے ہیں۔ ان 6 حرفوں کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ یہ 6 حروف، ایک بڑا مخرج جو تھا نا حلق، اس بڑے حلق سے، اس بڑے مخرج سے یہ 6 حروف نکلے، چونکہ 6 کے 6 حلق سے نکلے ہیں تو اس لیے ان کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ حلقیہ، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 5 زبان کی جڑ۔ چلیے ٹائم ہو چکا ہے، اب یہیں تک آج کا سبق ہمارا یہیں تک رہے گا، باقی جو مخارج ہیں ان کو آگے پڑھیں گے آئندہ سبق۔ تو آج کا ہمارا سبق رہا مخرج محقق کی شروع میں 2 قسمیں، مخرج محقق، شروع میں مخرج کی 2 قسمیں، مخرج محقق، مخرج مقدر، ٹھیک ہے؟ پھر مخرج محقق اور مخرج مقدر دونوں کی 2 قسمیں، یہ آج کا ہمارا سبق۔ شروع میں مخرج کی 2 قسمیں، مخرج محقق، مخرج مقدر، پھر مخرج محقق ہو یا مخرج مقدر ہو، دونوں کی 2 قسمیں، مخارج کلی، مخارج جزوی۔ مخارج کلی وہ بڑے بڑے مخرج جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج نکلتے ہوں۔ مخارج کلی کتنے ہیں؟ 5 ہیں، حلق، زبان، ہونٹ، جوف، خیشوم، ٹھیک ہے؟ اور مخارج جزوی وہ چھوٹے مخرج جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں۔ مخارج جزوی کی تعداد میں قاریوں کا اختلاف، نمبر 1 17، نمبر 2 16، نمبر 3 14، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 17 خلیل، یہ خلیل کا مذہب ہے۔ 16 سیبوئے کا مخرج ہے۔ 14 فرا کا مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اس سے الف واو مدہ یا مدہ نکلتے ہیں۔ ان تینوں حروف کو مدہ ہوائیہ جوفیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 اقصائے حلق، اس سے وسط حلق، اس سے عین ہاں نکلتے ہیں۔
نمبر 3 اقصی حلق، اس سے حمزہ ہاں نکلتے ہیں. نمبر 3 ادنی حلق، اس سے غین خا نکلتے ہیں. یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، ان کا نام ہے حروف حلقیہ. اسی طرح سے آگے جو حروف ہیں ان کے مخرج بیان کرنے کے بعد ان کے بھی نام بتائے جائیں گے. تو ان کے نام بھی یاد رکھیں اور ان کو اچھی طرح سے صحیح جو ان کا مقام ہے وہاں سے نکالنے کی بھی ان کی کوشش کریں. تو آج کا ہمارا سبق یہ رہے گا. اس میں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.